السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم بزرگوں، دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی رہنمائی اور نجات کا ذریعہ ملا ہے۔ حضرات، آپ تمام جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو موضوع ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مبارک مہینہ ہمیں ملا اور رخصت بھی ہو رہا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع سے ہی اسلام سے پہلے بھی یہ بڑے مقدس اور فضیلت کے مہینوں میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا یہ مہینہ، یہ بڑے تقدیسی پہلو تھے، بڑی عبادت کے پہلو تھے اور بہت ہی اہمیت کے حامل مہینے سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے جب یہ مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری رمضان کی آمد کی تیاری کرنا شروع کر دیتے اور یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال کرتے ہوئے اے اللہ تو ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچا تاکہ ہم عبادتیں کر سکیں۔ اسی مہینے کے اندر ایک واقعہ جو پیش آیا وہ واقعہ معراج، اور واقعہ معراج کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، عیبوں سے پاک ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات و صفات میں شک کر لیتے ہیں ان تمام عیبوں سے یہ پاک ہے۔ سبح یسبح، جو تسبیح بیان کرتی ہے دنیا کی ساری چیزیں، اسی کا یہ مصدر ہے کہ وہ ذات ہے، اور اس ذات کی طرف سے بات آ رہی ہے تو آپ کو غور بھی کرنی چاہیے کہ کس کے طرف سے بات آ رہی ہے۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی ہے تیز سفاری، سفر کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بے عبدی کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو لے کر تیز سفر کرنا، کسی کو لے کر تیز سفر کرنا، یہ معنی آتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تیزی کے ساتھ سفر کرایا اپنے بندے کو لے کر، لیلاً، ایک رات کے اندر۔ الگ الگ نہیں کہا گیا، بس لیلاً جس میں نکرہ استعمال ہوا ہے، سمجھے آپ، کامن نون ہے، ایک ہی رات کے اندر سفر کرایا۔ کہاں سے کرایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کہا گیا. مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، لیکن یہاں اقصیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اقصیٰ کے معنی ہے بہت دور کی مسافت کے لیے کہا جاتا ہے. اس زمانے میں جو ہے یروشلم جو ہوتا تھا، وہ جو مکے سے جو ہے یروشلم کا سفر 40 دن کا کم سے کم طے ہوتا تھا. تو اس واسطے اقصیٰ کہا گیا کہ ایک دور کا سفر. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے لے کر یروشلم تک بیت المقدس سفر کرایا. ایک ہی آیت کے اندر پارچار جواب. کیوں کرایا؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ نے ان کے اطراف و اکناف کی سرزمینیں جو ہوتی ہیں، بیت المقدس کے اطراف و زمینیں آج بھی ہیں، وہ مقدس کہلاتی ہیں. بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء و مدفن نہیں، یہ مقدس سرزمین اللہ نے برکت دی. کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ہماری قدرت کی نشانیاں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دکھانے کے لیے یہ سفر اللہ نے طے کیا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. ان تمام چیزوں میں مختصر سا کیا جائے، اس معراج کے اندر 6 پیغامات اہم ہیں. نمبر 1، یہ واقعہ کب پیش آیا. نمبر 2، واقعہ معراج کے کیا ریزنز ہیں، وجوہات کیا ہیں. نمبر 3، کچھ عبرتناک حالات کا مشاہدہ کیا گیا، دکھایا گیا کہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کے جو عبرت، اس کی سزائے وغیرہ کا. یہ تیسرا ہے. چوتھا ہے احکامات، رولز امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے احکامات آئے. نمبر 5، انعامات، گفٹس جو اللہ کی طرف سے ملے ہیں وہ ہیں. اور آخری چیز، اس رات سے کیا میسیج ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور ایک راہ عمل کیا ہے. یہ جو ہے 6 چیزیں ہیں. یقینی بات ہے کہ یہ 6 عنوانات کا مختصر سے وقت میں احاطہ کرنا ناممکن. آج میں جو ہے ان تمام چیزوں میں انعامات کیا ملے ہیں اس کی طرف مختصر سے تشریح کر دیتا ہوں کہ معراج میں کیا انعامات ملے ہیں، اور راہ عمل و تمام چیزیں جو ہے بنو اسرائیل کے سورہ کا مطالعہ کریں، بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. اس رات کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا. واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے واقعہ پیش آیا. حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما رہے تھے، جو خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے. وہاں سے آپ کا سفر ہوا. مسلم کی روایت ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں. یہاں سے آپ کا سفر ہوا، ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا. واقعہ معراج کا تفصیلی ذکر 2 سوروں کے اندر آیا ہے. ایک 15ویں پارے کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی وہ ہے، اور سورہ نجم کے اندر جو ہے ابتدائی آیتوں کے اندر اس کی جو ہے ترجمانی اور جو ہے تفسیر کی گئی ہے. ان دونوں صورتوں میں معراج کے حقائق، احکامات پر پوری تفصیل سے قرآن نے بحث کی ہے اور ہمیں سمجھایا ہے. یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے معراج کے واقعہ پیش آنے کے وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں. اس میں 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں. پہلا ریزن یہ ہے، بیت المقدس اس وقت پر یہودیوں کا ہولڈ سمجھا جاتا تھا، اور وہ جو ہے اس کے نگران کار سمجھے جاتے تھے. اور اس واقعہ معراج سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے جو پیغمبر ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
دوسرا یہ ہے کہ یہودی جو ہے بیت المقدس کو اپنا وارث سمجھتے تھے، ہم ہی اس کے حقدار ہیں، ہم جو ہے اس کے نگران کار ہیں، یہی چیز ہمارے اندر ہے۔ یہ چیز ذہن میں بھی رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کے ذریعے سے تمام انبیاء علیہ السلام آئے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک ہی پیغمبر جو آخری پیغمبر آئے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جب آخری پیغمبر، تمام پیغمبر ادھر سے آئے تو آخری پیغمبر بھی ادھر سے ہی آنا تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ فضل و مرتبہ جس کو دینا ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہودی کیا سمجھتے تھے؟ بیت المقدس کے ذمہ دار وارث ہم ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کو ختم کر کے واقع معراج کے ذریعے سے بتایا کہ اصل وارث آل اسماعیل ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ذمہ دار۔ تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی، اس واقع معراج کے بعد کفار کا جو دور تھا، ان کا جو غلبہ تھا، ان کے جو عزائم تھے، ان کے جو ایجنڈے تھے، وہ تب یہ نشاندہی کہ یہ اب ختم ہو جانے والے، اسلام کا دور دورہ ہوگا اور یہ حق کا فیصلہ ہوگا، باطل طاقتیں ٹوٹ جائیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، حق اور باطل کا تصادم ہوتا ہے اور یہ بڑے لمبی طویل چلتا ہے، لیکن آخر کار کامیابی جو ہے حق کی ہوتی ہے۔ باطل اسی وجہ سے آیا ہے، وہ مٹنے کے لیے، ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل آیا ہی اس واسطے ہے، وہ اس حق کے خلاف ٹکراتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا ریزن ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے ریزن کیا تھا؟ وجوہات۔ پیغمبر کے بارے میں اعتراض تھے، قرآن کے بارے میں اعتراض کرتے تھے۔ ان تمام کو مان بھی لیا جائے تو مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت کے بارے میں اعتراض تھے، اور معجزات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ان تمام اعتراضات کا جواب اس واقعے کے ذریعے سے دے دیا گیا ہے کہ قرآن حق ہے، قیامت آنا حق ہے، پیغمبر کے بعد جو ہے قیامت تک چلنے والی ہے۔ ان تمام کا جواب جو ہے دیا گیا ہے۔ تو واقع معراج کے 5 ریزن سے سمجھیے۔ بیت المقدس، خانہ کعبہ کے وارث آل اسماعیل ہیں۔ یہودی سمجھتے تھے کہ بیت المقدس کے وہی وارث ہیں، بلکہ کہا گیا کہ اس کے اصل وارث آل اسماعیل ہیں۔ کفار کا دور، باطل دور ختم ہوگا، حق کا غلبہ ہوگا۔ قرآن اور اعتراضات جو قیامت کے بارے میں ہونے والے ہیں یا ہوتے تھے، اس کا جواب دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرے کئی عنوانات جو میں آپ کے سامنے رکھا، آج جو ہے صرف انعامات کے تعلق سے ہی۔ معراج میں جو انعامات ملے ہیں وہ 4 انعامات بڑے اہم ہیں۔ پہلی چیز جو ملی ہے، 5 وقت کی نماز ہمارے پر فرض ہوئی۔ یہ پوری آپ تفصیل جانتے ہیں، بار بار سمجھیے، نمازیں فرض ہوئی ہمارے پہ۔ نماز کے بغیر کوئی معاملہ چلتا نہیں ہے۔ العہد بیننا و بینہم صلاۃ، دوسری قوموں ہمارے درمیان فرق یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے اس مہینے میں، اس رات میں نماز کے مسئلے کو اگر اپنا لیا کہ یہ فرضیت ہے، میں پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ میرے افراد خاندان کو بھی قائم کرنا ہے نماز کا۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جو ہے اقرا کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اقرا کے معنی عربی میں پڑھنے کے آتے ہیں، ہم نماز پڑھو بولتے ہیں، لیکن نماز کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، ہمیشہ سے پڑھو، اپنی ذات سے، اپنے دوسروں سے، سمجھے نا، اس کو قائم کرو۔ یہ پہلا تحفہ ہے جو ہم کو ملا ہے معراج کے اندر۔ دوسرا تحفہ یہ ہے، یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس راتوں میں، ان دونوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن جو شرک میں مبتلا ہے اس کے گناہ معاف نہیں۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ایکسپٹ شرک۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ لیکن
ہم کو سوچنا چاہیے اور تحقیق بھی کرنا چاہیے کہ ہم کون سے شرک میں مبتلا ہیں، کس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ ہے تو اللہ کے پاس ہماری نجات مشکل ہے۔ قرآن کے مکی سورتوں کے اندر یہی چیز سمجھائی گئی ہے کہ تم شرک سے بچ جاؤ۔ یقیناً رائی دانے کے برابر شرک سے اگر آپ محفوظ ہے، اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی، یقیناً تمہاری نجات ہوگی۔ یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام بڑا اہم وہ یہ ہے، ہم کوئی کام سوچتے ہی نیک کام کرنا۔ بھائی میں اچھا کام کروں گا، میں ایک اچھا انسان بنوں گا، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنوں گا، میں آج سے جو ہے دین پہ چلوں گا، سچی سوچ رکھوں گا۔ نیک کام آپ کرے نہیں، آپ خالی سوچتے ہیں۔ آپ سوچے بھی تو آپ کے حق میں نیکی لکھ دی جائے۔ اگر کریں گے، آپ کا خلوص، آپ کی نیت، آپ کا معیار، آپ کا تقوی، آپ کا ایمان اس حیثیت سے جو ہے نیکیوں میں اضافہ چلے جائیں گا۔ جو 700 کا آتا ہے، بعض جگہ پہ آتا ہے واللہ یضاعف من یشاء، تمہارے تقوی کے معیار سے اللہ جتنا چاہے بڑھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے غلطی گناہ سوچتے ہیں آپ، لیکن لکھا نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی، نیکی سوچے لکھ دیا جائے گا، اگر امپلیمنٹ کرے تو ثواب اس کا بے حساب ہے، تمہاری نیت کے حساب سے، اخلاق تقوی کے حساب۔ اسی طریقے سے برائی سوچے لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ برائی نہ کرے۔ یہ ایک انعام جو ہے معراج کے اندر ملا۔ اور چوتھا جو انعام ملا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ بڑی اہم ترین اعزاز۔ ان آیتوں کے تعلق سے بہت سی حدیثوں میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابن احمد کی حدیث ہے، یہ 2 آیتیں اللہ کے خزانوں میں سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے بھی۔ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہیں جو یہ اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، اللہ نے معراج میں یہ 2 آیتیں مجھے تحفتاً دی ہیں۔ اللہ نے حضور کو کیا کی؟ یہ تحفتاً دی ہیں، اور حضور کہتے ہیں کہ یہ تحفہ میری امت کے لیے میں دے رہا ہوں۔ کتنا بڑا گفٹ ہے، اور کتنے نوجوان بچوں کو یہ آیتیں یاد ہیں، وہ اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کے طرف سے گفٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ میرا تحفہ دے رہا ہوں میں آپ کو، تو کتنا ویلیبل ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا، اس تحفہ کتنے لوگوں کو یاد ہے، وہ اور کریں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا، میری امت کا تحفہ یہی ہے کہ میں تم کو یہ 2 آیتیں دے رہا ہوں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر کے اندر شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی رات میں سونے سے پہلے، بخاری کی روایت ہے، جو آدمی سونے سے پہلے یہ 2 آیتوں کو پڑھے گا، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، خطرات سے، جانی مالی ہر چیز سے سیف رہے گا۔ سونے سے پہلے لیٹے لیٹے بھی پڑھے، آپ سونے سے پہلے کلمے پڑھے، 5 کلمے پڑھے، اور جو ہے اس کو پڑھے، تو ہر قسم کی اللہ کی طرف سے جو ہے حفاظت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسند ابن حبان کی حدیث ہے، جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں اگر تہجد میں پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس کی دعا ریجیکٹ ہو جائے۔ دیکھیں آپ تہجد میں اٹھیں، اگر ہم صبح کی نماز وقت پر اٹھ کے پڑھ کے بھی اگر پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ شاید یقیناً وہ دے دیں گا ہمارے لیے، کیونکہ آج کی صبح کی نماز کا مسئلہ کتنی بڑا گفٹ ہے۔ دعا کریں گے تو آپ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوں گی، اللہ ہر حال میں قبول کرے گا۔
اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ 10 آیتیں آپ کو یاد کریں. سورہ بقرہ کی شروع کی 3 آیتیں، آیت الکرسی اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں. اس کو جب بھی اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں فرائض کے بعد، یاد رکھ لیے 5 وقت کی نمازوں کے بعد یہ وظیفے پڑھتے ہیں، ان کے لیے حفاظت ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شرط یہ ہے کہ وظائف کے بعد یہ 2 آیتوں کی بہت ساری حدیثوں کے اندر جو ہے اس کی تشریح آئی ہے کہ اس کو ہم یاد کریں، یہی ہمارے لیے بڑا تحفہ ہے. وہ آخر وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ہم ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ایمان لایا. کتنی عہد کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسولوں نے جن چیزوں پر ایمان لایا ہے ہم بھی ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. پورے ایمانیات کو گھیرا گیا کہ ہم اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. پھر اس کے بعد کا جملہ لا نفرق بین احد من رسلی. کسی نے کسی کو کچھ اور بنا لیا، یہودیوں نے پیغمبر کو کچھ بنا لیا، عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے. بڑے پیغمبر ہیں، چھوٹے پیغمبر ہیں، لیکن ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کسی پہ ہم تفریق نہیں کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور سب پر بھی ہمارا ایمان. لا نفرق بین احد من رسل. اس کے بعد وقالوا سمعنا واطعنا. وہ کہتے ہیں ایمان، اے اللہ تیرے پیغام کو ہم نے سن لیا، نہ سنا وہ اطعنا، ہم نے امپلیمنٹ کر کے بتایا ہماری زندگی. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو تو معاف کر دے، ہم تیرے ہی طرف پلٹ کر جانے والے. یہ آیت پہلی. دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر آزماتا نہیں. ہم سمجھتے کوئی تکلیف آئے گی تو سب سے بڑی تکلیف ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم برداشت کرتے ہو اتنی ہی تکلیف دیتے. پھر پہلے انبیاء کو، پہلے لوگوں کو کیا کیا تکالیف تھی، ویسی تکلیفیں تو ہم بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے، ایک صحابی آپ کے پیر مبارک کو دیکھتے ہیں، ورم آ گیا رہتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں، آپ کے پیروں میں تو ورم آ گیا ہے، سوج گئے ہیں پیر، آپ کے پیر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا. اللہ کی جو نعمتیں مجھے نچھاور کی گئیں، کیا اس کا میں شکریہ ادا نہ کروں میں؟ یہ اتنا بوجھ آج ہمارے لیے نہیں. طاقت پر جتنی استطاعت رکھتے ہیں، جتنی طاقت رکھتے ہیں، اپنے روز مرہ کے کمائیوں کے اندر انوالو ہو کر ٹائم نکال کے عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کا گفٹ ہے. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت. جتنا اس نے کمایا اس کے حق میں وہ دیا جائے. اس کے بعد آخری آیت بڑی پیاری آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اے پروردگار تو مت پکڑ، کچھ غلطیاں ہم بھول کر دیے ہیں، کچھ جان کر بھی کیے ہیں، بھول کر جو غلطیاں کیے ہیں، جان کر جو غلطیاں کہے ہیں، تو مواخذہ مت کر، تو گرفت نہ کر. کیا کیا کرتے ہیں آپ، کرے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں غلطیاں. اللہ کے ریکارڈ میں تو ہے. اے اللہ جو جان کر بھول کر کے کیے ہیں غلطیوں کو معاف. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ. اے پروردگار پہلے لوگوں پر تو نے آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، وہ پہاڑ ہم پر مت ڈال، ہم آزمائش میں نہیں پڑ سکتے ہیں. اے اللہ اتنی ہی طاقت دے ہمارے اندر بھی ہم آزمائش کر سکتے ہیں. اس کے بعد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. تو معاف کر دے، درگزر کر دے، بڑے چھوٹے غلط کو معاف کر دے.
وغفر لنا، اے اللہ ایسی معافی نہ ہو، تو ناراض ہے پھر معاف کر رہا ہے، لیکن تیری رحمتیں بھی ہمارے اوپر برستے چلے جائیں، تو معاف کر دے۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانصرنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا حامی ہے، مددگار ہے، جو لوگ ہمارے خلاف سازشیں چلتے ہیں، کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں، ہمارے وجود کے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان کے تمام پلانوں کو اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ان کو سب جو ہے پلانوں کے خلاف تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، تو ہماری مدد فرما۔ یہ آخری کی دو آیتیں سورہ بقرہ کی اے معراج کا اہم ترین پیغام ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمیں یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معراج کے جو تحفے اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں مالا مال ہو کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر الحمدللہ۔